الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے پردہ، حجاب اور شرم و حیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ میں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کا موضوع ہے پردہ، حجاب اور شرم و حیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اکثر مردوں کو یہ الزام ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار بہت پختہ ہے، دوپٹہ یا حجاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ان ناظرین کو یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتی ہوں کہ صرف نیت صاف ہونا معنی نہیں رکھتا، عورتوں کو خود کو ڈھانپنا بھی پڑتا ہے۔ عورتوں کا نامحرموں اور اجنبیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا اور اپنے ستر کو چھپا کر رکھنا حجاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں میں اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارا دین ہمیں اچھی اور پاکیزہ زندگی جینے کی مکمل رہنمائی دے رہا ہے۔ انسان اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے علاقائی، ذہنی اور اخلاقی رجحانات اس کے ظاہری حلیے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا حلیہ ہی اس کے ظاہر اور باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حلیہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان خاتون ہمیں اپنے لباس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان باوقار خاتون دکھائی دیں۔ حجاب یقیناً خواتین کا وقار ہے، اور اس کا تعلق براہ راست شرم و حیا سے ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں دوپٹے اور حجاب کے بغیر باہر نکلنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور خواتین پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں، اور بچیوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جاتی تھی کہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن جوں معاشرہ ترقی کرتا گیا اور فیشن آتا گیا تو اس ترقی یافتہ دور کے بہت سے نقصانات بھی سامنے آئے، اور اس فیشن انڈسٹری نے دوپٹے کو عورت کے لباس سے گھٹا دیا ہے، اور اس دوپٹے کو خیر آباد کہنے سے بطور خاص ہمارے مسلم معاشرے میں اس کے بہت سے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں ہر خاتون اس کی ایک رکن ہے، خواہ وہ مغرب میں رہتی ہو، ایشیا میں یا عرب میں۔ کچھ سال پہلے ان تمام معاشروں میں ایک مسلمان خاتون باوقار طریقے سے رہتی تھی، کیونکہ اس کا حجاب اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن آج کل مادہ پرستی اور فیشن کی جدت نے عورت کو اپنے حجاب سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آج کل کی مائیں اور بیٹیاں سب اس بات پر مضطرب نظر آتی ہیں کہ دوپٹہ اوڑھنے کی چیز ہے یا سائڈ پر لٹکانے کی چیز ہے۔ اس پر اللہ اکبر، ایک اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا کہ بے پردہ کل نظر جو آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پر گیا۔ وہی بات ہوئی کہ آج کل ہمارے اکثر مردوں کو یہ الزام ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار بہت پختہ ہے، دوپٹہ یا حجاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب ان کا بھولا پن یا عقل پر پردہ ہی تو ہے۔ بھڑکیلا لباس پہن کر بند سنور کر جب عورت باہر نکلتی ہے تو ہر قسم کی نظریں ان پر پڑتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں اپنی زندگی کے ایک واقعے سے دیتی ہوں۔ کچھ سال پہلے جب میرے شوہر پاکستان میں ایک ٹریننگ میں مصروف تھے
تو گھر اور باہر کی تمام ذمہ داریاں مجھے سنبھالنی پڑتی تھیں۔ بچوں کے لیے خریداری، گھر کا سودا، سلف بل جمع وغیرہ کروانا سب میرے ذمہ تھا۔ میری ہمسائے جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن اور جدید فیشن کی رسیا خاتون تھیں، انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ یہ سب کیسے اکیلے کر لیتی ہیں؟ یہاں کا ماحول تو بہت خراب ہے، میں تو جب بھی کسی کام سے باہر جاتی ہوں سب لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھورتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ لڑکے مجھ پر آوازیں بھی کستے ہیں۔ تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بغیر حجاب کے اور اپنے سطر کو ڈھانپے بنا آپ اب باہر جائیں گی تو ان باتوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے برعکس میں نے انہیں اپنی بات بتائی کہ میں حجاب اوڑھ کر باہر جاتی ہوں تو اکثر بھیڑ میں لوگ مجھے راستہ دے دیتے ہیں۔ جب بل جمع کرانے بینک جاتی ہوں تو مرد کنارے ہو کے مجھے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرتا ہے تو نظر جھکا کر بات کرتا ہے۔ یہ سب میرے حجاب کا وقار ہے جس نے مجھے باوقار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے عورت کو حجاب میں رکھا ہے۔ حجاب عورت کی عفت اور پاک دامنی کا پاسبان ہے۔ اس سے عورت کی شرم و حیا کا اظہار ہوتا ہے۔ حجاب عورت کو حیا کا پیکر بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ خواتین کی بے پردگی ہے۔ آج بھی اس نسل نو میں اپنے تشخص اور پہچان کے لیے بیداری کی لہر اٹھی گئی ہے اور پورا مغرب حجاب سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ فرانس اور دیگر ممالک میں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگانے سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلم خواتین کے تشخص کو نہیں مانتے، کیونکہ حجاب مسلمان خواتین کے تشخص کی علامت ہے، جبکہ دیگر سب تہذیبوں کو مانا جا رہا ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنی پہچان کا احساس ہے اور وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے سر اٹھا کر کھڑی ہے، اور اس سے مغرب خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمان خواتین کو سوچنا چاہیے کہ نمود و نمائش کے دور میں آگے بڑھ کر کبھی بھی اپنے لیے کامیابی اور ترقی نہیں پا سکتے، بلکہ ہمیں ایک باوقار عورت کے روپ میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حجاب سے ہی ہم ایک مسلمان عورت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور دنیا کی عورتوں سے منفرد اور باعزت نظر آتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر بھی غلاف ہے، تقدس کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورت کا تقدس اس کے حجاب میں ہے۔ حجاب عورت کے تشخص کی علامت ہے، عورت کی شرافت کا آئینہ دار ہے۔ آپ کی نسلوں کی بہترین تربیت وہی عورت کر سکتی ہے جو باحیا اور باوقار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عرب سوسائٹی میں بہت عزت اور وقار سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا کاروبار پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ طاہرہ کے نام سے پکار دی جاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پر نظر ڈالیں، ہمیں ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے صدر کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ باہر نکلتے وقت شرعی پردے میں باہر نکلیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، تو عورت محفوظ بھی رہتی ہے اور بہتر طور پر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور باوقار طریقے سے پہچانی جاتی ہے۔ کسی اجنبی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس پر نگاہ ڈالے۔ اللہ ہم سب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر رحم فرمائے اور اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی بہترین عمل ہے جو ہم نے اپنے آنے والی نسل کو دینا ہے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔